اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جس عمل کو اہتمام سے کیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ پورے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا جس طرح سے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا رمضان میں سنت موقدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح پورے رمضان پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 10 دن پڑھ لیں یا 15 دن پڑھ لیں اور پھر چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت موقدہ یعنی پڑھنا ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ چھوڑا جائے گا تو گناہ ملے گا۔ بغیر کسی وجہ کے یا سستی کی وجہ سے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے، مگر چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں نیت کس طرح کریں، سنت کہیں یا نفل کہیں۔ تو جب آپ دل میں یہ سوچ کر کھڑی ہو جائیں گی کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں تو نیت ہو گئی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہتی ہیں تو ایسے کہہ لیں، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ نیت کر لو۔ سنت یا نفل کچھ بھی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت کر کے نیت باندھنی چاہیے یا اکٹھے 20 رکعت، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 رکعت کر کے نیت باندھنا چاہیں تو وہ بھی باندھ سکتی ہیں۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو ایسے بھی باندھ سکتی ہیں۔ اگر آپ اکٹھی باندھ لو 20 رکعت تراویح کی نیت تو اس میں بار بار 2 رکعت میں آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ ایک بار کے لیے نیت کی کہ نیت کرتی ہوں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ لو، ہاتھ باندھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، پھر اللہ اکبر کہہ لو، ہاتھ باندھ لو اور 2 رکعت پڑھ لو۔ اس طرح آپ 20 رکعت پڑھتی چلی جاؤ۔ 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، 4 رکعت کر کے نہیں پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھو، کیونکہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور صحابہ سے، محدثین سے طریقہ ثابت ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت ہو گئی۔ 4 رکعت کے بعد 1-2 منٹ بیٹھ لو، تھوڑا سا وقفہ لے لو، اس کے بعد پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لو، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح سے 5 وقفے ہوں گے اور اس طرح سے 20 رکعت ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ یہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر جو بیٹھا جاتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، یا جو تراویح کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، یا ویسے ہی خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب 20 رکعت تراویح میں سورتیں کون سی پڑھیں؟ تو آپ کو جو بھی سورتیں یاد ہیں آپ 20 رکعت تراویح میں وہ سورتیں پڑھ سکتی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اگر کسی کو قرآن شریف بیچ میں سے یا کہیں سے بھی کچھ آیتیں یاد ہیں تو اگر بڑی آیت ہے تو 1 آیت، اور اگر چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 آیتیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو 2 ہی سورتیں یاد ہیں تو 1 رکعت میں 1 سورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھ لیں۔ اس طرح سے ریپیٹ کرتی جائیں۔ اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو وہی پڑھ لیں 20 رکعت میں، وہی بار بار ریپیٹ کرتی جائیں ہر رکعت میں، مگر تراویح پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ اب وتر آپ کب پڑھ سکتی ہیں؟ تو وتر آپ تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، تراویح کے بعد بھی وتر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تہجد میں بھی آپ وتر پڑھ سکتی ہیں۔ اب تراویح کا ٹائم کب تک ہے؟ تو سحری سے پہلے تک آپ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کو پرابلم ہے، کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہے، تو آپ بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔
ثواب کم نہیں ہوگا، پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے تھوڑا بہت درد ہو رہا تھا ہلکا پھلکا، تو اس میں آپ بیٹھ کے تراویح پڑھ رہی ہیں تو نماز تو ہو جائے گی مگر ثواب آدھا ملے گا۔ ایک بات اور کہ عشاء کی نماز اور پھر تراویح میں ٹائم تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو اس دوران آپ کو کسی کام کے لیے نماز کے بیچ میں سے جانا پڑ گیا، جیسے آپ کا بچہ جاگ گیا، رونے لگ گیا، یا کچن میں کوئی کام پڑ گیا 6 رکعت کے بعد یا 8 رکعت کے بعد، اور آپ کے 5 منٹ 10 منٹ کام میں لگ گئے، تو کوئی بات نہیں، اس سے تراویح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ آگے سے اپنی نماز کنٹینیو کر لیں۔ عورتوں کو جماعت نہیں بنانی ہے، الگ الگ پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حافظ صاحب تراویح پڑھانے آ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں تراویح ہو رہی ہیں تو آپ پردہ لگوا لیں اور سب سے پیچھے آپ اپنی صف گھر کی خواتین بنا سکتی ہیں، اور جو حافظ صاحب آپ کے گھر میں تراویح پڑھا رہے ہیں، پردے کے دائرے میں آپ سب سے پیچھے ان کے کھڑے ہو سکتی ہیں اور تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔